بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ دیوکوٹ جنوبی کشمیر میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جو لکڑی کے بنے ہوئے 20-25 گھروں سے مل کر بنا تھا۔ اس کی ساری آبادی ہندو تھی اور وہاں لکڑی کا مندر بھی تھا۔ اس سے تھوڑی دور غزنی کی فوج کی ایک چوکی تھی جس میں 30 کے لگ بھگ سپاہی رہتے تھے اور ان کا ایک کمانڈر ازمیر تھا جو ملتان کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ کسی وقت وہ کرامتی ہوا کرتا تھا۔ سلطان محمود نے ملتان کو فتح کر کے کرامتیوں کی اصلیت بے نقاب کر دی تو کرامتیوں نے سنی عقیدہ قبول کر لیا۔ ان میں ازمیر بھی تھا۔ ایک روز وہ 2 سپاہیوں کے ساتھ روز مرہ گشت پر گاؤں میں تھا۔ سلطان محمود کے حکم سے وہاں سے مندر ہٹا کر مسجد بنا دی گئی تھی اور وہاں ایک امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا جو وہاں کے لوگوں کو اسلام کے سبق دیتا اور انہیں اسلامی عبادت سکھا رہا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بھی دہشت زدہ تھے۔ انہوں نے قریب کی پہاڑی پر بجلی چمکتی اور اس کی روشنی گاؤں پر پڑتی دیکھی تھی۔ امام نے ایک رات باہر جا کر ایسی ہی روشنی میں 3 لڑکیاں بالکل برہنہ دیکھی تھیں۔ ہوا بہت تیز تھی جس سے ان کے بال اڑ کر ان کے چہروں کو ڈھانپ رہے تھے۔ وہ چٹان کی ڈھلان پر پیڑوں کے درمیان کھڑی تھی۔ رات تاریک تھی۔ سامنے والے پہاڑ پر چمک ہوئی۔ اس کی روشنی اس چٹان پر پڑی۔ امام اتفاق سے باہر کھڑا تھا۔ اسے اس روشنی میں جو بہت تیز نہیں تھی بلکہ مدھم سی تھی یہ لڑکیاں نظر آئیں۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا دیر بعد پھر سے اس کی نگاہ اس پر پڑی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ امام نے احکام کے مطابق قریبی چوکی میں جا کر کمانڈر ازمیر کو بتایا تھا کہ رات اس نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے ازمیر کو یہ بھی بتایا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اسلام خدا کا مذہب ہے تو امام انہیں اس کا معجزہ دکھائیں۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ انہیں اپنا مذہب تبدیل کرنے کی سزا مل رہی ہے اور بہت بڑی آفت آ رہی ہے۔ ازمیر گاؤں میں گیا۔ اس نے لوگوں کا خوف ڈر دور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود چکرایا ہوا تھا۔ وہ عالم فاضل نہیں تھا، وہ ولی اللہ نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی جس کے زور پر وہ ڈرے ہوئے لوگوں کو قائل کرتا۔ اس کے پاس ایک ہی دلیل تھی جو اس نے ان الفاظ میں دی: اگر کسی نے اسلام کے خلاف بات کی تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ امام کے ساتھ مسجد میں چلا گیا اور امام سے کہا: میں فوجی ہوں، آپ امام ہیں، عالم ہیں، کیا آپ کا علم یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو کچھ بتائیں ورنہ مسلمان سپاہی بھی اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے۔ میں ہاتھوں سے لڑ سکتا ہوں اور لڑا بھی ہوں۔ میں نے قلعوں کی دیواریں پھلانگی ہیں مگر مذہب کے معاملے میں اجڑ اور بڑا ہی کمزور انسان ہوں۔ مجھے یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام کی پاسبانی اور اس کی حفاظت کروں۔ سلطان کا حکم ہے کہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرو، مگر یہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے دل شکوک اور خوف سے بھر گئے ہیں۔ مجھے کچھ بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی گمراہ ہو جاؤں۔ امام کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ازمیر وہاں کے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس آ گیا۔ وہ پریشان اور مضطرب تھا۔ اسے گاؤں کے لوگوں کی یہ آوازیں جیسے تنہائی میں بھی سنائی دے رہی ہیں: اگر اسلام سچا مذہب ہے تو انہیں اس کا معجزہ دکھائیں۔ اس کی چوکی ایک پہاڑی کی ڈھلان پر تھی۔ یہ بھی لکڑی کا ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ رات کو ازمیر بالائی منزل کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہا تھا۔ رات اندھیری تھی اور سرد بھی تھی۔ اسے باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کشمیر کے پیڑ پودوں کی مہک اسے مسحور کر رہی تھی۔ وہ اسلام کا شیدائی تھا مگر یہاں آ کر اسلام کڑے امتحان میں پڑ گیا تھا۔ ازمیر کو یقین تھا اور یہ اس کا ایمان تھا کہ ہندوؤں کا مذہب باطل ہے اور بت پرستی کفر ہے، مگر اس کے لیے ثابت کرنا محال ہو گیا تھا کہ اس کا مذہب برحق ہے۔ اسے دور کسی پہاڑی کی چوٹی پر یا ڈھلان پر روشنی سی نظر آئی۔ اچھی خاصی چمک تھی۔ یہ روشنی 1-2 بار چمکی اور بجھی۔
از امیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ کل کسی گاؤں سے یہ خبر اٹھے گی کہ رات ان کے گاؤں پر بجلی چمکی تھی، یا یہ کہ رات ایک پہاڑی نے شعلے اگلے تھے۔ کمانڈر از امیر اتنا پریشان ہوا کہ قبلہ رو ہو گیا اور اس کے ہاتھ اپنے آپ دعا کے لیے اٹھے۔ وہ گڑ گڑایا، خدائے ذوالجلال اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے مذہب کی لاج رکھ لے، مجھے اپنے نور کی چمک دکھا کہ میں باطل کی ان روشنیوں کا راز پا کر انہیں بجھا سکوں۔ اگلی صبح اس کے دل پر یہی بوجھ تھا۔ وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اپنی مذہب کی عظمت ثابت کرے، مگر اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا اور اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ سورج اوپر اٹھ آیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلا ہی باہر نکل گیا۔ وہ لوگوں کے جھونپڑوں میں جا کر ان کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں اس علاقے کا جنگل گھنا تھا اور اس میں درندے بھی پائے جاتے تھے، ریچھ بھی کہیں کہیں نظر آتا تھا۔ از امیر کے پاس برچھی تھی اور کمان بھی۔ وہ چوکی سے کچھ دور جنگل میں چلا گیا۔ آگے ایک ندی تھی، اسے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے درختوں کی اوٹ میں جا کر دیکھا 3 جوان لڑکیاں ندی میں نہا رہی تھیں اور ایک دوسری پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھیں۔ کمر کے اوپر سے وہ بالکل برہنہ تھیں، اس سے نیچے ہر لڑکی نے باریک سا کپڑا باندھ رکھا تھا۔ از امیر لڑکیوں کے حسن پر حیران نہ ہوا، کیونکہ خدا نے اس خطے کو نسوانی حسن سے نوازا تھا۔ حیران وہ اس پر ہوا کہ قریب کوئی آبادی نہیں تھی اور یہاں کوئی عورت نہانے یا کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکیاں دیہاتی بھی معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ اسے شک ہونے لگا کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں جن کے متعلق مشہور ہے کہ چڑیلیں یا بدروہے ہیں، اور وہ کہیں کہیں آبادیوں سے دور نظر آتی ہیں۔ وہ انہیں مبہوت ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی نے ایک طرف دیکھتے ہوئے بڑی زور سے چیخ ماری اور دوڑ پڑی۔ ایک اور لڑکی اس کے پیچھے دوڑی۔ تیسری، جو ندی کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، اٹھی اور جب وہ دوڑنے لگی تو پانی میں گر پڑی۔ پانی گہرا نہیں تھا، گھٹنوں سے بھی نیچے تھا۔ از امیر درختوں سے آگے ہو گیا۔ تب اس نے ایک بہت بڑا ریچھ دیکھا جو ندی میں اتر رہا تھا اور بڑے غصے سے غرار رہا تھا۔ لڑکی اٹھی، لیکن ریچھ کو اتنی قریب دیکھ کر اس پر اتنی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ پھر گر پڑی۔ ریچھ اسے پکڑنے کے لیے ندی میں اتر گیا۔ از امیر فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں انسان ہیں، چڑیلیں یا بدروہیں نہیں۔ اس نے لگام کو جھٹکا دے کر ایڑ لگائی۔ گھوڑا تیزی سے آگے بڑھا۔ از امیر نے برچھی کو دائیں ہاتھ میں تول کر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ برچھی تیر کی طرح گئی۔ ریچھ پانی میں اچھلتا کودتا لڑکی تک پہنچ گیا تھا، لیکن اڑتی ہوئی برچھی اس کے پہلو میں اتر گئی۔ ریچھ بڑی زور سے غرایا اور پانی میں گرا۔ وہ پھر اٹھا اور ایک جگہ گھومنے لگا، آخر گر پڑا۔ از امیر گھوڑے سے اترا اور دوڑ کر ندی سے لڑکی کو اٹھا لیا۔ ریچھ پانی میں آہستہ آہستہ تڑپ رہا تھا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں جانے کہاں بھاگ گئی تھیں۔ از امیر نے لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا، کنارے پر پڑے ہوئے لڑکی کے کپڑے اٹھائے اور اس پر ڈال دیے اور واپس چوکی کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ لڑکی سے یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور دوسری لڑکیاں کون ہیں اور کہاں رہتی ہیں۔ وہ چوکی میں پہنچا تو اسے لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ از امیر نے اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ پہلے وہ ریچھ سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی، اب از امیر کو اور اجنبی جگہ کو دیکھ کر اتنی ڈری کہ اس کا سر ڈولنے لگا۔ از امیر نے ہندوستانی زبان میں بات کی جو لڑکی نے سمجھ لی۔ از امیر نے اسے کپڑے پہننے اور چلنے کو کہا۔ تم نے مجھے ریچھ سے بچایا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر میں نہ ہوتا یا میرے پاس برچھی نہ ہوتی تو تم زندہ نہ ہوتی، از امیر نے کہا۔ تمہارا جسم چیرا پھاڑا ہوا ندی میں بہہ رہا ہوتا۔ میں نے ریچھ کو مار ڈالا ہے، ڈرو مت، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا۔ لڑکی کپڑے پہن کر اندر چلی گئی۔
از امیر اسے الگ کمرے میں لے گیا اور اسے غور سے دیکھا۔ لڑکی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ لڑکی نے پوچھا۔ جس سلوک کا تمہیں ڈر ہے وہ میں جنگل میں ہی کر سکتا تھا، از امیر نے کہا۔ میں نے تمہارے ننگے جسم پر کپڑے ڈالے تھے، میں تمہیں بری نیت سے یہاں نہیں لایا۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں کی رہنے والی نہیں، تمہاری زبان اس خطے کی نہیں، تمہاری ڈیل ڈول اور تمہارا چہرہ اس خطے کا نہیں، تم کسی غریب کسان یا گڈریے کی بھی بیٹی نہیں۔ اگر میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہ دوں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ پوچھے بغیر چھوڑوں گا نہیں، از امیر نے کہا، ایک پاک امانت کی طرح یہیں رکھوں گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور اس نے ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں شروع کر دیں جیسے از امیر کو بچپن سے جانتی ہو۔ وہ از امیر کو اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ میں مسلمان ہوں لڑکی، از امیر نے کہا، میں اپنے مذہب اور اپنے سلطان سے غداری نہیں کروں گا، مجھے پتھر سمجھو۔ لڑکی نے کچھ اور داؤ آزمائے، آخر اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی پتھر ہے۔ تم نے میری جان بچائی ہے، لڑکی نے کہا، اور تم ویسے نہیں جیسا میں سمجھتی تھی۔ تمہارا حق ہے کہ میں تمہیں اپنے راز سے آگاہ کر دوں، پھر میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہو کرنا۔ میں ان چڑیلوں میں سے ایک ہوں جو لوگوں کو جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے روپ میں نظر آتی ہیں، لیکن میں انسان ہوں، سب لڑکیاں انسان ہیں۔ ہمارا مستقل ٹھکانہ قلعہ کالنجر ہے، عارضی ٹھکانہ وہاں سے تھوڑی ہی دور پہاڑی پر ہے جہاں سے تم مجھے اٹھا لائے ہو۔ آج رات ہمیں وہاں سے اس گاؤں پر بجلی چمکانی تھی جو اس پہاڑی کی طرف ہے۔ بجلی چمکانے کا کیا راز ہے؟ از امیر نے پوچھا۔ تم ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہو، لڑکی نے کہا، مگر اب مشکل ہو گیا ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں انہیں زندہ یا مردہ نہیں ملوں گی تو وہ اپنا راز فاش ہونے کے خوف سے یہاں سے چلے جائیں گے۔ کیا تم کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو؟ میں تمہیں وہیں لے جا کر چھوڑ دوں گا جہاں سے لایا ہوں، از امیر نے کہا، اور خود چھپ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں، میں انہیں پکڑ لوں گا۔ اگر تم نے دھوکہ دیا تو یاد رکھو میں جہاں بھی چھپوں گا تم میرے تیر کی زد میں ہوگی۔ میں دھوکہ نہیں دوں گی، لڑکی نے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں اس کا انعام دوں گی۔ لڑکی اسی جگہ پہنچ گئی جہاں ریچھ نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ریچھ ندی میں مرا پڑا تھا، پانی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اسے بہا لے جاتا۔ لڑکی کنارے کنارے آگے چلی گئی اور ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ خاصی دیر بعد ندی کے دوسرے کنارے پر دو آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے لڑکی کو بلایا، لڑکی نے انہیں اشارہ کیا کہ ادھر آ جاؤ۔ وہ دونوں ندی سے گزر کر لڑکی کے پاس آ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں رہی ہے۔ اونچی گھاس میں سے از امیر اور 4 سپاہی اٹھے۔ از امیر کے ہاتھ میں کمان تھی۔ دونوں آدمیوں نے انہیں دیکھا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر از امیر کی للکار نے انہیں بھاگنے نہ دیا۔ قریب جا کر انہیں گھیر لیا گیا۔ ہمیں اپنے ٹھکانے پر لے چلو، از امیر نے انہیں کہا۔ دونوں نے ٹالنے کی اور کچھ نہ سمجھنے کی اداکاری کی، لیکن از امیر نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلیں۔ دونوں نے لڑکی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ان کا راز اسی سے فاش کیا ہے۔ از امیر نے تلوار نکال لی اور انہیں آگے آگے چلنے کو کہا۔ وہ چل پڑے اور گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ذرا آگے جا کر وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ درخت بہت زیادہ تھے، بیلیں زمین پر بھی پھیلی ہوئی تھیں اور درختوں پر بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ ادھر سے کبھی کسی کا گزر نہیں ہوا تھا۔ خاصا اوپر گئے تو پہاڑی کی ابھی چوٹی نہیں آئی تھی، وہاں پہاڑی دیوار کی طرح سیدھی ہو گئی تھی۔ وہاں خشک لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس سے ذرا پرے ایک گفت سی بنی ہوئی تھی۔ باہر کی آوازیں سن کر گفت میں سے 2 لڑکیاں نکلیں۔ از امیر نے انہیں ندی میں نہاتے دیکھا تھا۔ وہ فوجیوں کو اپنے آدمیوں کے ساتھ دیکھ کر گھبرا گئیں۔ از امیر نے گفت میں جا کر دیکھا، وہاں 5-6 فٹ اونچا لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا۔
جو قد آدم آئینہ معلوم ہوتا تھا، یہ آئینے کی طرح شفاف اور چمکدار تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ از امیر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ایک آدمی نے کہا، ہم تو ایسے ہی یہاں آ گئے ہیں۔ از امیر نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جسے اس نے ریچھ سے بچایا تھا۔ وہ لڑکی از امیر کی احسان مند تھی۔ اس کے عوض اس نے از امیر کو یہ راز بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اب پردہ ڈالنا بیکار ہے کیونکہ وہ پردہ اٹھا چکی ہے۔ از امیر کو وہ اوپر لے گئے۔ وہاں سے اس نے دیکھا دور نیچے درختوں اور سبزے زار میں اپنی چوکی نظر آ رہی تھی، اور اس سے دور وہ گاؤں درختوں میں سے ذرا ذرا دکھائی دے رہا تھا جہاں از امیر گیا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ پہاڑی جہاں سے عمودی ہو جاتی ہے وہاں لکڑیوں کی ڈھیر کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ آگ نیچے کے گاؤں والوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ اس کے سامنے اور اوپر جہاں وہ کھڑے ہیں یہ آئینہ رکھا جائے گا۔ آگ پر تیل پھینکتے رہیں گے جس سے شعلہ اور زیادہ بھڑکے گا اور اوپر کو لپکے گا۔ اس کی چمک آئینے پر پڑے گی۔ آئینے کو چوکی اور پھر گاؤں کی سمت کر کے آہستہ آہستہ ایک دو بار ہلایا جائے گا۔ اس کی چمک دور نیچے اس طرح پڑے گی جس طرح بجلی چمکتی ہے۔ از امیر کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اسے یہ بتایا گیا کہ اس رات اس کی چوکی اور گاؤں پر چمک مارنی تھی۔ اس سے پہلے کسی اور جگہ سے گاؤں پر چمک ماری جا چکی تھی۔ یہ عقل کا کھیل ہے، ایک آدمی نے کہا۔ رات کو پہاڑی سے آگ کا عکس اس چمکدار تختے پر سے لیا جاتا ہے تو دور نیچے سے دیکھنے والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے یہ چمک آسمان کی ہو۔ ان پہاڑیوں کی بلندیوں سے جو لوگ واقف ہیں رات کو بھی شک نہیں کر سکتے کہ یہ چمک پہاڑی سے آ رہی ہے۔ اگلے روز ہمارے آدمی گاؤں میں جا کر افواہیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر یہ غلط بات مسلط کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے انہیں دیوتاؤں کے اشارے مل رہے ہیں۔ وہ اپنے مذہب میں واپس آ جائیں ورنہ ان پر قہر نازل ہوگا۔ خوبصورت برہنہ لڑکیوں کے روپ میں نظر آنے والی چڑیلیں یہی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ اس خطے کی رہنے والی نہیں، یہ لاہور اور بھٹنڈا کے راج محل کی خاص لڑکیاں ہیں۔ خدا نے از امیر کی دعا قبول کر لی اور اپنی نور کی چمک دکھا دی تھی۔ یہ اسے اب لوگوں کو دکھانی تھی۔ اس نے ان آدمیوں اور لڑکیوں کو اپنی چوکی میں لے جا کر پہرے میں بٹھا دیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ ان کے اور ساتھی کہاں کہاں ہیں۔ ساروک کا قافلہ ابھی تک دو گائیڈوں کی رہنمائی میں چلا جا رہا تھا۔ امام نے کئی بار گائیڈوں سے کہا کہ اب تک انہیں اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ گائیڈوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ محفوظ اور آسان راستہ ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ ان کے گائیڈ انہیں منزل سے بہت دور ویرانے میں لے گئے تھے۔ ایک شام قافلے نے ایک جگہ قیام کیا اور گائیڈوں نے انہیں بتایا کہ کل دن کے پہلے پہر وہ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ سب تھکے ہوئے تھے، کھا پی کر فوراً سو گئے۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو دونوں گائیڈ غائب تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر چلے گئے تھے۔ انہیں ادھر ادھر دیکھا لیکن بیکار تھا۔ وہ کہاں نظر آ سکتے تھے؟ ان کے ارد گرد اونچے پہاڑ کھڑے تھے۔ نیچے سے اوپر تک چیل کے درختوں نے پہاڑوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ انہیں وہی راستہ معلوم تھا جس راستے سے وہ آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور منزل کتنی دور ہے۔ ہندو ڈنک مار گیا ہے، ساروک نے امام سے کہا۔ ان دونوں آدمیوں کو معلوم تھا کہ آپ مجھے یہاں کے پراسرار واقعات بتاتے جا رہے ہیں۔ ہم جب بالنات سے آ رہے تھے تو میں نے 3-4 بار کچھ دور 2 آدمی جاتے دیکھے تھے۔ ایک محافظ نے کہا، میں انہیں مسافر سمجھتا رہا، یہ وہی نہ ہوں۔ میں نے انہیں اس سے پہلے بھی دیکھا تھا جب ہم نے پہلا سانپ دیکھا تھا، ایک اور محافظ نے کہا۔ ان کے چہرے نظر نہیں آئے تھے، وہی تھے یا کوئی اور تھے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ ساروک نے کہا، ہم بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈو اور دیکھو تھیلوں میں کھانے پینے کی جو چیز باقی ہے وہ پھینک دو، ہو سکتا ہے وہ ان میں زہر ملا گئے ہوں۔ ان کی بڑی ہی کٹھن اور خطرناک مسافت شروع ہو گئی۔
دن بھٹکتے گزر گیا، رات آ گئی جو انہوں نے سو کر گزاری، لیکن یہاں سردی زیادہ تھی۔ اگلا دن بھی سبز پوش وادیوں میں بھٹکتے گزر گیا۔ اگلی رات جب وہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی جگہ دیکھ رہے تھے، ان کے گائیڈ جو انہیں اتنے حسین ویرانے اور اتنی پرپیچ بھول بھلائیوں میں چھوڑ گئے تھے، قلعہ لو کوٹ میں ہندو قلعے دار کے پاس بیٹھے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے۔ تم نے انہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا؟ قلعے دار نے کہا، سلطان محمود کا قلعے دار معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے بہت موٹا شکار پکڑا ہے، لیکن اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کلنجر سے ہمیں حکم ملا تھا کہ کسی مسلمان فوجی کو قتل نہ کیا جائے، ایک گائیڈ نے کہا۔ ہم خود نہیں سمجھ سکے کہ ایسا حکم کیوں ملا تھا۔ ہم ان کے کھانے میں بڑی آسانی سے زہر ملا سکتے تھے۔ مہاراجہ کلنجر نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، قلعے دار نے کہا۔ وہ شاید محمود پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق ان کے فوجیوں کی جانیں یہاں محفوظ ہیں۔ اگر وہ خود ہی کہیں بھٹک بھٹک کر مر جاتے ہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے، اور اس ساروک کو اپنے قافلے کے ساتھ بھٹکنے سے کوئی بھی روک نہ سکا۔ انہیں کہیں کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی، نہ کوئی اکیلا دھکیلا جھونپڑا یا کوئی انسان نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی انہیں شیروں کا جوڑا نظر آتا تھا یا بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ دنیا کا اتنا حسین اور جان فضا خطہ انہیں بڑا ہی ہولناک اور پراسرار دکھائی دیتا تھا۔ ہندوؤں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی۔ سلطان محمود فوج کی جو نفری یہاں چھوڑ گیا تھا، اس کا سب سے بڑا افسر ساروک تھا۔ ساروک کو غائب کر دینے سے ہندو یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جو شعبدہ بازی کی طرح کی مہم چلا رکھی تھی، اسے بے خوف و خطر اور تیز کر دیں۔ ہندو عیارانہ چالوں میں ہمیشہ تیز اور دانش مند رہا ہے۔ ہندوؤں میں پنڈت بھجنوں کے ساتھ ہندوؤں کو بتاتے تھے کہ گاؤں ماتا جتنی مقدس ہے، مسلمان اتنا ہی ناپاک ہے، اور اسلام کا خاتمہ دھرم کا فرض ہے۔ پنڈتوں نے مسلمانوں کے قتل کو ایک نیکی اور مذہبی فریضہ قرار دے رکھا تھا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہندوستان سے اسلام کے خاتمے کو آج بھی مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہندو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی بیٹی کی عصمت قربان کر دیا کرتا ہے۔ راجہ نندا رائے کلنجر کے قلعے میں اپنے تخریب کاروں کے استاد ہدایت کار سے یہ رپورٹ سن رہا تھا کہ اس نے لوگوں کو بجلی کی چمک اور حسین لڑکیوں کو چڑیلیں اور بدروہیں بنا کر دکھانے اور افواہ بازی کی جو مہم شروع کی تھی، وہ بے نقاب ہو گئی ہے، اور غزنی کے فوجیوں نے ہمارے 2 آدمیوں اور 3 لڑکیوں کو سامان سمیت پکڑ لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان فوج ان آدمیوں اور لڑکیوں کو ہر گاؤں میں لے جاتے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے بجلی کی چمک اور چڑیلوں کی حقیقت۔ از امیر نے جن آدمیوں اور لڑکیوں کو گرفتار کیا تھا، ان سے اس وعدے پر ان کے ساتھیوں کے متعلق پوچھ لیا تھا کہ وہ ان کی جان بخشی کر کے انہیں رہا بھی کر دے گا۔ اس نے جس طرح انہیں پکڑا تھا، اسی طرح اس نے ان کی نشاندہی پر ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ ان کے پاس بھی یہی سامان تھا، لیکن ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ زیادہ آدمی تھے۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر افواہیں پھیلاتے اور لوگوں کو ڈراتے تھے۔ ایک روز از امیر نے یہ انتظام کیا کہ 2-3 گاؤں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا اور ان کے سامنے ان افواہ بازوں کو کھڑا کر کے انہیں کہا کہ وہ لوگوں کو بتائیں جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں وہ سب جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان آدمیوں کو پہچان لیا۔ ان آدمیوں نے لوگوں کو اپنی اصلیت بتا دی۔ پھر شام کے بعد از امیر نے لوگوں کو بجلی کی چمک بھی دکھائی اور تینوں لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے ایک پہاڑی کی ڈھلان پر کھڑا کر کے دور اوپر سے ان پر آئینہ نما تختے سے روشنی ڈلوائی۔ پھر لڑکیوں کو اسی نیم برہنہ حالت میں نیچے بلا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مہاراجہ نندا رائے کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی مہم ناکام اور بے نقاب ہو گئی ہے، تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ اس علاقے میں جو مسلمان امام اور استاد لوگوں کو اسلامی طریقے اور عبادت سکھا رہے ہیں، انہیں اس طرح غائب کر کے قتل کر دیا جائے کہ کسی کو ان کا سراغ نہ ملے۔ غزنی کی فوجی چوکیوں میں جو فوجی ہیں، انہیں بھی اکیلے دھکیلے غائب کرنا شروع کر دیا جائے۔ از امیر ایک رات اپنی چوکی میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔
ایک کمرے میں اس نے ان ہندو مردوں اور لڑکیوں کو قید کر رکھا تھا جو لوگوں کو فریب دیتے اور نظریاتی تخریب کاری کرتے پھر رہے تھے۔ ان پر اس نے پہرا کھڑا رکھا تھا۔ اس نے انہیں کہہ دیا تھا کہ کل وہ مردوں کو بالناد بھیج دے گا جہاں ان کی قسمت کا فیصلہ ساروک کرے گا، اور لڑکیوں کو سپاہیوں کی حفاظت میں کالنجر بھیج دیا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اسے آ کر بتایا کہ ایک لڑکی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے لڑکی کو بلایا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے ریچھ سے بچایا تھا۔ کیا تم آج رات بھی مجھے اپنے پاس نہیں بلاؤ گے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ یہ میری خواہش ہے۔ از امیر کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، مجھے احساس ہے کہ تم غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ہو۔ بخدا میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہاری حیرت کو بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا جوان فوجی جو اتنی مدت سے گھر سے دور جنگلوں میں موت کے سائے میں پڑا ہے، تم جیسی حسین لڑکی کی طرف وہ توجہ کیوں نہیں دیتا جس کی تمہیں توقع ہے؟ اگر تم مسلمان ہوتی، اگر تم پر یہ فرض عائد ہوتا جو مجھے سونپا گیا ہے، اور اگر تم ایمان کا مطلب سمجھ سکتی تو تمہیں حیرت نہ ہوتی۔ تمہاری نظر جسم پر ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ میری نظر روح پر ہے، یہ میرا مذہب ہے۔ اگر میں تمہاری خاطر تمہارا مذہب قبول کر لوں تو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ناگن کا زہر نکال دو تو بھی وہ ناگن ہی رہے گی، از امیر نے کہا۔ اسے شہد کھلاتے رہو تو بھی اس میں زہر بنے گا اور ناگن ڈس لے گی، یہ اس کی فطرت ہے۔ میں یہاں عشق بازی اور شادی کرنے نہیں آیا۔ مجھے تمہارے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی میری طاقت ہے کہ میری نگاہ نہ اپنے جسم پر پڑتی ہے نہ تم جیسی کسی حسینہ کے جسم پر۔ اور لڑکی، میرے مذہب کا حکم ہے کہ دشمن کی عورت تمہاری قید میں ہو تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا گناہ ہے، اسے الگ رکھو۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے اور وہ از امیر کی چارپائی پر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بازو از امیر کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کے بکھرے بکھرے سے ریشمی بال از امیر کے گالوں میں لمس کرنے لگے۔ تم نے مجھے ریچھ سے بچایا ہے، لڑکی نے کہا۔ اب تم مجھے رہا کر کے حفاظت سے واپس بھیج رہے ہو، اور ہم 3 لڑکیاں اتنے دنوں سے تمہارے پاس تمہارے رحم و کرم پر ہیں، مگر تم ہمارے لیے پتھر بنے رہے۔ لڑکی بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے از امیر کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار بڑے صاف تھے۔ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، لڑکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے تکلیف میں محسوس ہوتے ہو، از امیر، کیا تم زخمی ہو؟ از امیر نے بایاں ہاتھ اوپر کیا۔ اس ہاتھ میں خنجر تھا، خنجر کی نوک خون آلود تھی۔ لڑکی اس کے دائیں طرف بیٹھی تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکی تھی کہ جب وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو از امیر نے اپنے سرانے کے نیچے سے خنجر نکال کر اس کی نوک اپنے ننگے پاؤں کے اوپر والے حصے میں اتار دی تھی اور نوک کو دباتا رہا تھا۔ لڑکی نے خون آلود خنجر دیکھا تو اٹھ کر از امیر کے سامنے آ گئی۔ اسے از امیر کا زخمی پاؤں نظر آیا جس سے خون نکل رہا تھا۔ لڑکی نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ حیران نہ ہو لڑکی، از امیر نے کہا، میں فرشتہ نہیں، انسان ہوں اور جوان آدمی ہوں۔ تمہارے جسم کے لمس نے میرے ذہن سے میرا فرض اتارنا شروع کر دیا تھا۔ میں سلطان کے آگے جوابدہ نہیں بلکہ خدا کے آگے جوابدہ ہوں۔ یہاں مسئلہ مہاراجوں اور سلطانوں کی فتح و شکست کا نہیں، یہاں تمہارے اور میرے مذہب کی ٹکر ہے۔ میں اپنے مذہبی اصول کو تمہارے حسن پر قربان نہیں کر سکتا، اور میں اپنے اوپر جبر بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی توجہ تم سے ہٹانے کے لیے خنجر کی نوک اپنے پاؤں میں اتار لی تھی۔ جاؤ، تم چلی جاؤ۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ لڑکی اچانک گھومی اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح از امیر نے تینوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھایا، 8-10 سوار ساتھ لیے اور کالنجر کی طرف روانہ ہو گیا۔
لڑکی اپنا گھوڑا بار بار از امیر کے گھوڑے کی قریب لے آتی تھی، مگر از امیر سوائے مسکرانے کے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ کلنجر کے دروازے پر پہنچے۔ از امیر نے لڑکیوں کو گھوڑوں سے اتارا اور واپس ہونے لگا۔ میں تمہارے احسان کا صلہ نہیں دے سکی، لڑکی نے کہا۔ مجھے ساری عمر افسوس رہے گا، اپنے آپ کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صلہ خدا دے گا، از امیر نے کہا۔ اپنے راجا سے کہنا کہ مردوں کی طرح میدان میں آئے، عورتیں جنگ نہیں جیت سکتی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو اس کی روح بھی مسرور تھی۔ خدا نے اسے اپنا نور دکھا دیا تھا۔ وہ خدا کے سامنے سرخرو تھا۔ اس نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے اور جنگجوؤں کی طرح ادا کر دیا تھا۔ نائب سالار ساروک اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی تک وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اگر وہاں پھلدار درخت اور پانی کی افرات نہ ہوتی تو وہ اب تک زندہ نہ رہتے۔ پہلے لوہ کوٹ کے قلعے کو اطلاع دی گئی کہ بالنات کے قلعے دار ساروک کو اس کے محافظوں اور ایک امام کے ساتھ فلاں علاقے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ قلعے دار نے یہ اطلاع کلنجر کے راجہ نندا رائے کو دی۔ نندا رائے نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے قلعے میں لایا جائے۔ اس سے پہلے اس کا یہ حکم تھا کہ کسی مسلمان فوجی کو قتل نہ کیا جائے، اس کے بجائے انہیں غائب کیا جائے۔ اب جب اسے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف اس نے جو مہم شروع کرائی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے اور 3 لڑکیاں واپس آ گئی ہیں اور تمام آدمی سلطان محمود کی فوجیوں کی قید میں ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ ساروک اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈ کر وہ زندہ مل جائیں تو انہیں یہاں لاؤ۔ نندا رائے کے اس حکم پر فوری عمل شروع ہو گیا۔ از امیر کی چوکی پر حملہ کر کے فوجیوں کو قید میں لے لیا گیا اور کلنجر کے قلعے کو روانہ کر دیا گیا۔ کلنجر کے راج محل میں ناچنے گانے والیاں اور دیگر عورتیں بھی رہتی تھیں۔ جب یہ خبر اس لڑکی کے کانوں میں پڑی جسے از امیر نے ریچھ سے بچایا تھا تو وہ باہر نکل آئی۔ وہ بھی مسلمان فوجیوں کی قید میں رہ چکی تھی، اس لیے اسے ان قیدیوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تینوں قیدیوں کو ایک درخت تلے بٹھا دیا گیا۔ لڑکی نے قریب آ کر دیکھا، ان میں از امیر بھی تھا۔ لڑکی ہندو فوجیوں کے کمانڈر کو الگ لے گئی اور اسے کہا کہ وہ از امیر کو چھوڑ دے۔ اس نے اپنے کمانڈر کو بتایا کہ اس آدمی نے اس کی جان بچائی تھی اور اس نے اس کا صلہ وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہندو کمانڈر از امیر کو رہا کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ منہ مانگا انعام دے گی اور وہ از امیر کو اس طرح قلعے سے نکال لے گی کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ یہ لڑکی اپنا جادو چلانے کی ماہر تھی۔ ہندو کمانڈر کو اس نے رام کر لیا۔ اس کے عوض لڑکی نے جو انعام پیش کیا اسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ قیدیوں کو ابھی کسی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ قیدیوں کو اب قید خانے میں بند کرنا تھا۔ لڑکی از امیر کو ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں پودوں اور جھاڑیوں کی اوٹ تھی۔ اندھیرا بھی گہرا ہو رہا تھا۔ لڑکی دوڑی گئی اور کچھ کپڑے اٹھا لائی۔ آج مجھے سکون نصیب ہوا ہے، لڑکی نے از امیر سے کہا۔ میں تمہارے احسان کا صلہ دے رہی ہوں۔ جاتے جاتے ایک اور خبر سن لو، یہاں 2 اور مہاراجوں کی فوج آ رہی ہے۔ ایک فوج لاہور کی ہے، راجہ بھیمپال نڈر خود ساتھ آ رہا ہے۔ ان دونوں فوجوں کے آتے ہی راجہ نندا رائے سلطان محمود کو پیغام بھیجے گا کہ وہ اس کا باج گزار نہیں۔ اگر اس میں ہمت ہے تو خود آ کر باج وصول کرے۔ میں تمہیں یہ اطلاع اس لیے دے رہی ہوں کہ اس کے بعد فوراً تمہاری چوکیوں پر حملے ہوں گے۔ مجھے صرف تمہاری ذات کے ساتھ دلچسپی ہے۔ تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے، تم مارے جاؤ گے یا پکڑے جاؤ گے، پھر میں تمہیں چھوڑا نہیں سکوں گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنی چوکی سے چلے جاؤ؟ از امیر ہنس پڑا۔ اس نے لڑکی کا شکر ادا کیا۔ اس کے لائے ہوئے کپڑے پہن چکا تھا۔ قلعے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اندر سے ایک گھوڑا دروازے پر آ رکا۔ گھوڑے پر بڑے ہوئے پیٹ والا ایک پنڈت سوار تھا۔ اس کے سر پر پنڈتوں والی پگڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ اس نے قلعے کے دروازے کے انچارج سے کہا کہ پنڈت جی مہاراج ہمارے ساتھ آئے تھے، یہ اب ساتھ والے گاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی آدمی مر گیا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھلوا دوں۔ وہ راج محل کی لڑکی تھی۔
سب جانتے تھے کہ اس لڑکی کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیا گیا اور پنڈت جی مہاراج نکل گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ از امیر نے گھوڑا دوڑایا نہیں، آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ قلعے سے دور جا کر اس نے کرتے کے اندر ٹھونسے ہوئے وہ کپڑے نکال کر پھینک دیے جو اس کا پیٹ بڑا ہوا دکھانے کے لیے ٹھونسے گئے تھے۔ اس نے پگڑی بھی اتار پھینکی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اگلے دن کے پچھلے پہر وہ اپنی چوکی میں پہنچ گیا۔ نائب سالار ساروگ، امام اور دیگر تمام افراد جو ٹیلا جوگیاں بالنات سے چلے اور تقریب کاروں نے انہیں ویرانے میں گمراہ کر دیا تھا، اب ازمیر کی چوکی میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ یہ چوکی اس جگہ کے ذرا نزدیک تھی جہاں مارکا لڑ کر انہیں چھیڑا گیا تھا۔ تم کہاں تھے اور کس طرح آ گئے ہو؟ ساروگ نے ازمیر سے پوچھا۔ جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے پہلے وہ سن لیں، ازمیر نے کہا۔ یہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ میں کلنجر قلعے سے کسی کی مدد سے فرار ہو کر آ رہا ہوں۔ کلنجر کے مہاراجا نے اس علاقے میں اسلام کے خلاف جو تخریب کاری کرائی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کفار کا وار خالی گیا ہے۔ آپ کو گرفتار کر کے کلنجر لے جانا اس امر کی دلیل ہے کہ مہاراجا کلنجر اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے مہاراجے اور رائے ہمارے باج گزار نہیں رہنا چاہتے اور وہ ہمارے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے قلعے میں پتہ چلا ہے کہ کلنجر میں ان لوگوں کی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور لاہور کا مہاراجا بھیم پال بھی آ رہا ہے۔ غالباً متحدہ افواج کی کمان وہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ یہ مہاراجے سب سے پہلے سلطان کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ اس کے باج گزار نہیں۔ اگر سلطان میں اتنی ہمت ہے تو خود آ کر باج وصول کرے، اس کے بعد ہماری چوکیوں کو صاف کیا جائے گا۔ ایسا ہونا ہی تھا، ساروگ نے کہا۔ دشمن کو اپنی شکست کا انتقام لینا ہی چاہیے، اور پھر ہندو ایسا دشمن ہے جو شکست کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو تلوار تمہارے قدموں میں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، مظلوم اور بھیکاری بن جاتا ہے۔ اگر اسے کہو کہ اپنی تمام بیٹیاں اور بہنیں ہمارے حوالے کر دو تو وہ فوراً حوالے کر دے گا، مگر تمہاری تلوار کے نیچے سے نکلتے ہی سانپ بن جائے گا، اور اس کی ساری سوچیں اور ساری کوششیں اس پر مرکوز رہیں گی کہ وہ کس طرح اور کتنی جلدی تمہیں ڈنک مارے۔ ہندو کے ساتھ ہماری جنگ زمین کے لیے نہیں، یہ مذہبی جنگ ہے جو اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک ہندوستان میں ایک بھی مسلمان یا ایک بھی ہندو زندہ رہے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ ہندو ہم پر کب حملہ کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، ازمیر نے کہا۔ ہمیں آج ہی ایک قاصد غزنی کو روانہ کرنا ہے۔ دشمن کے ارادوں اور اس کی طاقت کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس تو اتنی نفری نہیں کہ آپ حملہ روک سکیں۔ اسی وقت 2 قاصد تیار کر کے انہیں پیغام دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ کم سے کم رکیں اور راستے کی چوکیوں سے گھوڑے بدلتے جائیں۔ قاصد توقع سے زیادہ تیز گئے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو برق رفتاری کی بڑی سخت ٹریننگ دے رکھی تھی اور ادنا سپاہیوں کے ذہن میں بھی ڈال رکھا تھا کہ چند لمحوں کی تاخیر شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ قاصد متوقع وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ وہ جب سلطان محمود کو کشمیر کی حالات اور دشمن کے ارادے سنا رہے تھے، ان کے سر ڈول رہے تھے اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ایک انگریز تاریخ دان سر ہنری ہاورتھ نے ایک مکالمے میں 1879 عیسوی میں سلطان محمود کے دور کے ایک واقعہ نگار ابن ازفز یار کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان نے اپنے سالاروں اور دیگر کمانڈروں کو مقصد اور پروگرام بتائے بغیر نہایت عجلت سے کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اسلام کے معاملے میں جذباتی تھا۔ اس نے جب سنا کہ وہ جنوبی کشمیر میں حکمن اسلام رائج کر آیا تھا، مگر ہندوؤں نے اس کے خلاف پراسرار اور زمیندوز تخریبی کارروائیاں کیں اور نائب سالار ساروگ اور اس کے ہم سفروں کو گرفتار کیا، تو سلطان ایسے غصے میں آ گیا جس پر وہ قابو نہ پا سکا۔ سر ہنری ہاورتھ نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سلطان نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کشمیر جا رہا ہے اور اس کے وہاں پہنچنے تک برف باری شروع ہو چکی ہوگی جو شکست کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایک اور واقعہ نگار محمد حیدر گرکانی بن محمد حسین نے
اپنی تصنیف تاریخ راشدی انگریزی ترجمہ سر ای ڈینیسن راس میں بھی ایسی ہی رائے کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سلطان نے غالباً پہلی فتوحات کے ضام میں پلاننگ کے بغیر ایسے میدان جنگ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا جس کی دشواریوں، راستوں، خطروں اور موسمی حالات سے وہ پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے کچھ فوج پشاور سے اپنے ساتھ لی اور حسب معمول اتنی تیزی سے کشمیر پہنچ گیا جس پر تاریخ دان بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ جنوری 1015 عیسوی 406 ہجری کے پہلے ہفتے میں کشمیر پہنچا تھا۔ پہاڑوں اور وادیوں میں برف کی چادر بچھ چکی تھی، چیل کے پیڑ بھی برف سے لد گئے تھے۔ سلطان کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ مہاراجا نندا رائے اور بھیم پال نڈر کالنجر کے بجائے قلعہ لوہ کوٹ میں ہیں، لہٰذا کالنجر پر وقت ضائع کرنے کے بجائے لوہ کوٹ کو محاصرے میں لیا جائے۔ یہ قلعہ سر ہو گیا تو کالنجر بغیر محاصرے کے مل جائے گا۔ ادھر لوہ کوٹ میں مہاراجوں کو اطلاع ملی کہ سلطان محمود آ گیا ہے۔ مہاراجا نندا رائے نے اپنے جاسوسی اور تخریب کاری کے نظام کے سربراہ کو بلا کر کہا کہ ان آدمیوں کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے 10-12 آدمی کھڑے کر دیے گئے۔ کیا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ نندا رائے نے ان سے پوچھا۔ سب نے بلند آواز سے کہا، معلوم ہے مہاراج۔ اور ان میں سے ایک نے کہا، ہم اس علاقے کے رہنے والے مسلمان ہیں، ہم اس علاقے کے لباس میں سلطان محمود کے پاس جائیں گے، اسے بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں کیونکہ برف نے راستے بند کر دیے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ لوہ کوٹ تک کس راستے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم اسلام کے شیدائیوں کی طرح باتیں کریں گے۔ ہم نے نماز اور کلمے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ شاباش، نندا رائے نے کہا، اسے لوہ کوٹ تک لے آنا، ہمیں پوری امید ہے کہ اسے یہاں سے پسپا ہونا پڑے گا۔ اسے تم ہی واپس لے جاؤ گے۔ واپسی کے سفر میں تم اپنی استادی دکھانا۔ یہ 10-12 آدمی ہندو تھے اور تربیت یافتہ تخریب کار۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرح چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھ لی تھیں اور لباس بھی بدل لیے تھے۔ سلطان محمود نے لوہ کوٹ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ حملہ آور جس اجنبی علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے گائیڈ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں گائیڈوں کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ سلطان محمود کی فوج کی جو چوکیاں پہلے سے موجود تھیں انہوں نے مخبروں اور گائیڈوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان نے پیش قدمی کی تو راستے میں اسے 10-12 آدمی ملے جنہوں نے جوشیلے اور جذباتی انداز سے رہنمائی کی پیشکش کی۔ انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ وہ اس علاقے کے مسلمان ہیں اور وہ یہاں کے مہاراجوں سے اس سلوک کا انتقام لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا، اس لیے سلطان نے انہیں اپنی فوج کے سالاروں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان محمود نے لوہ کوٹ کے متعلق بہت کچھ سنا تھا کیونکہ اسے جب قلعہ نظر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے بہت کم بتایا گیا ہے۔ وہ قلعہ سر کرنے کا ماہر تھا، لیکن لوہ کوٹ کا قلعہ دیکھ کر اس نے اپنے آپ میں دھچکا سا محسوس کیا۔ اس قلعے کو بجا طور پر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ تمام مورخوں نے اسے ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ یہ پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ بلندی اس کی تسخیر کی حائل تھی، اس کی دیواریں پتھروں اور مٹی کی تھیں اور بہت چوڑی، اور اس کے کئی برج تھے جہاں سے محاصرہ کرنے والی فوج کو نہایت آسانی سے تیروں کی زد میں لیا جا سکتا تھا۔ دیواروں میں نقب لگانے والے ماہر اور بے حد دلیر نقب زن بھی یہاں بے بس تھے۔ قلعے کے دروازوں کے باہر ایسی ڈھلانیں تھیں کہ ہاتھیوں کی ٹکروں سے یا بڑے بڑے شہتر بیلوں کے ساتھ باندھ کر ان سے بھی دروازے نہیں توڑے جا سکتے تھے۔ سلطان محمود نے قلعے کو دیکھا تو اپنی فوج کو روک کر اکٹھا کر لیا۔ خود گھوڑے پر سوار ذرا بلندی پر چڑھ گیا اور بڑی بلند آواز سے اس نے اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، اللہ کے سپاہیوں، آج تم سلطنت غزنی کی خاطر نہیں، اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑو گے۔ ہم نے یہاں کے بچے بچے کو مسلمان کر دیا تھا، مگر یہاں کے کفار نے یہاں کی غریب اور مجبور مخلوق کو صرف اس لیے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آج تمہیں یہاں انہی کفار کے خون سے اسلام کی قندیل روشن کرنی ہے۔ وہ قلعہ نظر آ رہا ہے،
برف میں ڈھکا ہوا یہ قلعہ تمہیں للکار رہا ہے، یہاں کا موسم تمہیں للکار رہا ہے، تم میدانوں اور ریگستانوں میں لڑے ہو، آج ثابت کر دو کہ زمین و آسمان جم جائیں مگر مسلمانوں کی رگوں میں خون گرم رہتا ہے اور اسلام کی حرارت برف کی پہاڑ پگھلا دیا کرتی ہے۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں، قسمیں کھاؤ کہ اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہراؤ گے ورنہ واپس نہیں جاؤ گے۔ سلطان محمود نے ایسی تقریر کبھی نہیں کی تھی۔ وہ سپاہیوں تک جوشیلے پیغام ان کے کمانڈروں کے ذریعے پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے فوج کو ٹریننگ دے رکھی تھی، اس کے سامنے جذباتی تقریریں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، لیکن اسے لوہ کوٹ کا قلعہ اور موسم نظر آ رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزم کا اس قدر پکا سلطان محمود، اعتماد سے دبنگ آواز میں بولنے والا، جس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اس وقت جانے کیسی ذہنی کیفیت میں تھا کہ اس کی آواز میں لرزہ تھا، اور کبھی تو وہ چپ ہو جاتا تھا جیسے موزوں الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نفل نہ پڑھے، اور یہ بھی نہ کہا جیسے وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کا اشارہ مل گیا ہے، فتح ہماری ہوگی۔ اس نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا نیچے اتار لیا۔ اللہ اکبر کے نعرے لوہ کوٹ کے ارد گرد گرجنے لگے۔ قلعہ جس پہاڑی پر کھڑا تھا اس سے ہٹ کر ٹیکریاں اور اونچی نیچی چٹانیں تھیں، ان پر درخت تھے، لیکن قلعے والی پہاڑی کی ڈھلان سے تمام درخت کٹوا دیے گئے تھے۔ اس پہاڑی کے دامن اور ارد گرد کی چٹانوں کے دامن میں کچھ فاصلہ تھا۔ سلطان محمود نے قلعے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا۔ قلعے کی دیواروں اور برجوں سے ہندو اسے للکار رہے تھے اور لعن طعن بھی کر رہے تھے۔ ایک وقائع نگار نے لکھا ہے کہ فارسی کا ایک نعرہ بار بار سنائی دیتا تھا، سلطان غزنی، تمہارے خدا نے تمہاری قسمت میں برف کی قبر لکھ دی ہے۔ سلطان نے ارد گرد کی چٹانوں پر تیر انداز چڑھا کر دیواروں پر تیر برسائے اور ان کے سائے میں نقب زنوں کو اس کام کے لیے آگے کیا کہ وہ قلعے والی پہاڑی میں سرنگ کھودیں۔ اسے معلوم تھا کہ کشمیر کی پہاڑیاں پتھریلی نہیں، ان میں مٹی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کھدوائی آسان تھی۔ سلطان نے یہ بھی سوچا کہ سرنگ چند گز کھودی گئی تو کھودنے والے اس کے اندر تیروں سے محفوظ ہو جائیں گے اور کھودتے چلے جائیں گے۔ نقب زنوں نے سرنگیں کھودنے کے لیے ہلہ بولا، لیکن ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا۔ اوپر سے تیر صحیح معنوں میں موسلادھار بارش کی طرح آئے اور تمام نقب زن وہیں ختم ہو گئے۔ ارد گرد کی چٹانوں سے دیواروں پر جو تیر چلائے جاتے تھے وہ دوری کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں کرتے تھے۔ چند ایک سپاہیوں نے دلیری کا یہ مظاہرہ بھی کیا کہ وہ دروازے توڑنے کا سامان اور آگ لگانے والی اشیاء کے ساتھ قلعے کے دروازے کی طرف دوڑ پڑے، مگر دروازے کے نیچے ڈھلان پر برف پڑی ہوئی تھی۔ سپاہی اوپر چڑھتے پھسلتے تھے، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور سب کی لاشیں لڑکتی ہوئی نیچے آئیں۔ دوسرے دروازوں پر بھی ایسے ہی ہلے بولے گئے۔ صرف ایک دروازے تک چند ایک سپاہی پہنچ سکے اور انہوں نے کلہاڑوں سے دروازہ توڑنا شروع کر دیا، مگر اوپر سے ان پر جلتی ہوئی لکڑیاں اور دہکتے ہوئے انگارے اونڈیل دیے گئے۔ سپاہیوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، ان کے جسم جھلس گئے۔ اتبی گرویزی، ابن الاسیر اور 2 یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ رات کو بھی سلطان کے نقب زن جیش قلعے کی پہاڑی کی ڈھلان میں سرنگیں کھودنے کی کوشش کرتے رہے۔ صبح سلطان نے دیکھا کہ پہاڑی کے دامن میں نقب زنوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ سلطان کے منہ سے غصے سے جھاگ پھوٹنے لگی۔ وہ ہر طرف گھوڑا دوڑاتا اور سرنگیں کھودنے کے حکم دیتا پھر رہا تھا۔ اسلام کے نام پر سپاہی اور کمانڈر قربان ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک اور رات آ گئی اور اس رات کے ساتھ صرف برف باری نہیں بلکہ برفانی طوفان آ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جھکڑ اتنے تیز اور برف باری اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑے بھی برداشت نہ کر سکے۔ بیشتر گھوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کوئی اوٹ نہیں تھی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چٹانیں برف تلے دبتی جا رہی تھیں۔ طوفان کا جدھر کا رخ تھا ادھر دریائے جہلم تھا۔
گھوڑوں کے ساتھ سوار بھی ادھر کو ہی ہٹتے جا رہے تھے اور اوپر سے لڑکتے دریا میں گرتے جا رہے تھے۔ وہاں دریا بہت نیچے بہتا ہے، اس کا پاٹ تنگ ہے، اس لیے گہرا بھی ہے اور بہاؤ بہت تیز ہے۔ صبح طلوع ہوئی تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کل والی جگہ ہے۔ طوفان تھم گیا تھا اور برف کئی فٹ پڑ چکی تھی۔ اس برف میں غزنی کے ہزاروں فوجی دب گئے تھے۔ سالاروں نے سلطان سے کہا، اللہ کو یہی منظور تھا، اتنی فتوحات کے بعد ایک شکست کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، ہم پھر آئیں گے، باقی فوج کو بچا لیں۔ سلطان محمود نے خود اعتمادی اور تحمل سے تسلیم کر لیا کہ وہ ہار گیا ہے۔ اس نے واپسی کا حکم دے دیا۔ اب تو واپسی بھی محال ہو گئی تھی، راستے بند ہو گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں وہ گائیڈ آ گئے جو دراصل ہندو تھے مگر اپنے آپ کو جوشیلے مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو تسلی دی کہ واپسی کا ایک راستہ ابھی محفوظ ہے۔ فوج بکھری ہوئی تھی، یہ 3 حصوں میں بٹ گئی۔ گائیڈوں نے اپنے آپ کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ سلطان کے سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت دریا میں بہہ گئے تھے۔ آدھی فوج لوہ کوٹ کے تیروں اور برف کے طوفانوں کی نظر ہو گئی تھی۔ اب بچی کچی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو کر گائیڈوں کے پیچھے چلی تو اس کا جو حشر ہوا اسے محمد قاسم فرشتہ یوں بیان کرتا ہے، سلطان محمود محاصرہ اٹھانے اور غزنی کو واپس لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی فوج کو مقامی گائیڈوں نے ایسا گمراہ کیا کہ بہت دنوں تک اس کی فوج برف کی اس دنیا میں بھٹکتی رہی۔ برف کے نیچے کھائیاں اور کھڈ تھے، دریا کی ڈھلانیں بھی برف تلے چھپ گئی تھیں۔ گھوڑے اور پیادے پھسلتے اور سیدھے دریا میں جاتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ بہت سے سپاہی سردی کی وجہ سے اکڑ کر مر گئے، اگر کوئی رک گیا تو وہیں اکڑ گیا۔ یہ سلطان کی بہترین فوج تھی۔ وہ قلعہ تو سر نہیں کر سکا تھا، لیکن گائیڈوں نے اسے گمراہ کیا اور خود غائب ہو گئے۔ سلطان محمود جب ٹیلا جوگیاں کے نائب سالار ساروک کے کیمپ میں پہنچا تو اس کے ساتھ اتنی تھوڑی فوج تھی جسے وہ بڑی آسانی سے گن سکتا تھا۔ چند دنوں بعد وہ غزنی چلا گیا۔